لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ دنیا کی زندگی تھوڑی بھی ہے اور فانی بھی ہے. آخرت کی زندگی بہت لمبی زندگی ہے جس زندگی کا کوئی کنارہ نہیں ہے اور باقی رہنے والی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. آخرت دنیا کے مقابلے میں بہت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم کو اپنی آخرت بنانے کے لیے بھیجا ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سمجھدار آدمی، ہوشیار آدمی، چالاک آدمی وہی ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے. خواہشات والی راہ اتنی خطرناک ہے کہ آدمی کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں. ایسا دلدل ہے اور ایسی کڑکر والی زمین ہے کہ آدمی اندر اترتا ہی جا رہا ہے پر احساس نہیں ہوتا. خواہشات کا میدان بربادی کا میدان ہے. یہ تو دنیا ضروریات پورا کرنے کی جگہ ہے. یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا. اب بادشاہ کے پاس ساری سہولتیں ہوتی ہیں، مال کی فراوانی ہوتی ہے، جو چاہے جب چاہے جس طرح چاہے کھا لے پی لے پہن لے. اسی لیے پہلے کے مقابلے میں اللہ نے ہمارے لیے مال کے دروازے کھول دیے. پہلے اتنا مال نہیں تھا، پہلے اتنے لمبے چوڑے دھندے نہیں تھے، پہلے اتنی لمبی چوڑی آوکیں نہیں تھی. اب اس زمانے میں بہت سوچ سمجھ کر چلنا پڑے گا. اس لیے کہ جب مال آتا ہے تو فتنوں کو لے کے آتا ہے. مال آتا ہے تو آپس کے حسد کو لے کر آتا ہے. مال آتا ہے تو فیشنوں کو لے کر آتا ہے. مال اکیلا نہیں آتا. لیکن اسی مال کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نعم المعونہ فرمایا. نعم المعونہ کہ بڑا مددگار ہے، وہ بڑا مددگار ہے اپنی آخرت کے بنانے میں. بڑا مددگار ہے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال اور اللہ کو راضی کرنے والے راہ میں خرچ کرنے. بڑا مددگار ہے. لیکن اس کا دار و مدار اندر کے دل سے، ورنہ آدمی مال کے ذریعے سے برباد ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے. تو یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا. کسی غیر محرم عورت سے اس کا دل لگ گیا. اور عورت میں تو لالچ ہے ہی ہے. اسی لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ گھروں کی تعلیم کے ذریعے سے عورتوں کا ذہن دینی بناؤ تاکہ ان میں اعمال کی لالچ پیدا ہو، اپنی آخرت بنانے کی لالچ پیدا ہو. ورنہ دنیا کے گندے ماحول کی لالچ ہماری عورتوں کی زندگیوں کو برباد کر دے گی، جیسے ابھی ہو رہا ہے. ہم نے تعلیم کے ذریعے سے ہماری بچیوں کو اور ہمارے گھر والوں کو آپ علیہ السلام کی 5 بیٹیوں کی زندگیاں جو فضائل اعمال میں ہیں، صحابہ کرام کی عورتوں کی زندگیاں جو فضائل اعمال میں ہیں، ایمانداری سے بتاؤ
ہم نے اپنی ذات سے بیٹھ کر کبھی ہمارے گھر والوں کو یہ واقعہ سنائے نہیں. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ دینی ذہن ہے، اس سے بیچارے کچھ نہ کچھ وقت نکال کر 2-4 منٹ تعلیم کر لیتی ہے. لیکن تعلیم کا مقصد بھی ان کو معلوم نہیں ہے کہ تعلیم کا کیا مقصد ہے. تعلیم کا مقصد خالی ثواب نہیں ہے. تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ہماری بیٹی کا، ہماری بیوی کا، ہمارے بہو کا یہ مزاج بنے کہ دین کے بغیر میں برباد ہو جاؤں گی. یہ بنانے کے لیے تعلیم ہے. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ گھروں میں بے دینی آنے کے جتنے سوراخ ہے اس کا علاج گھر کی تعلیم ہے. اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ اہتمام کے ساتھ اگر ہم حاضر ہوں تو اپنی حاضری کے ساتھ گھروں کی تعلیم کریں گے انشاءاللہ. کیوں مڑوے بولو تو انشاءاللہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. ورنہ میرے دوستوں لالچ عورت میں بہت ہے. پتہ نہیں کون کون سی لالچ ہماری بچیوں کو، ہماری بہوؤں کو اور ہمارے گھر والوں کو تباہ کر دے گی، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا. یحییٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ بادشاہ اس محرم بچی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو علماء تو کبھی خاموش نہیں رہیں گے. علماء کبھی مداہنت نہیں کریں گے، اپنی عزت کی پرواہ نہیں کریں گے. اگر کسی سے کچھ ملتا ہے اور وہ علماء کی اعانت کرتا ہے، لیکن اگر کوئی مسئلہ آیا تو بے ٹوک بات کہہ دیں گے، تیرا مال تیرے پاس. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے لنگر میں اس وقت کا بادشاہ کچھ رقم دیا کرتا تھا. لنگر تو سمجھتے ہیں نا ہم جو ایک مرتبہ اس بادشاہ نے ایک مضمون لکھا فتوے کی شکل کا اور خواجہ صاحب کے پاس بھیجا کہ دستخط کرو. وہ سمجھتا ہے کہ میرے پیسے جا رہے ہیں تو دستخط کر دیں گے. خواجہ صاحب نے پرچہ پڑھا، لانے والے سے کہا لے جا، دستخط نہیں ہوگا، یہ غلط چیز ہے، شریعت کے خلاف بات ہے، اس پر میں اپنی سین نہیں کروں گا. وہ گیا بادشاہ کے پاس کہ دیکھا آپ کی برکت سے ان کا لنگر چلتا ہے اور آپ نے ایک پرچہ بھیجا، اس پر دستخط بھی نہیں کیے. آپ پیسے دینے بند کر دو تو ان کو پتا چلے گا کہ لنگر کیسے چلتا ہے. بادشاہ نے بند کر دیا. خواجہ صاحب کو پتا چلا تو خواجہ صاحب نے باورچی کو بلایا. روزانہ کتنا کھانا پکتا ہے کہ اتنوں کا کہ ڈبل کر دے. سمجھ میں آئیو کہ نہ آئیو؟ ڈبل کر دے. یہ ہے اللہ والے، یہ ہے عالم، یہ ہے غیرت والے. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جامع مسجد میں بیٹھے ہیں اور ایک مجاور آیا، اچھا طباق لے کر اس پر اچھا گلاب ڈال کر اور روتا ہوا آیا. سب کے پاس جا رہا ہے اور رو رہا ہے کہ اس طباق میں بال مبارک ہیں، بال مبارک. اب لوگ بیچارے بال مبارک یعنی آپ علیہ السلام کا بال لوگ چومتے تھے اور اس لانے والے مجاور کو جو ہدیہ بھی دیتے تھے. اس کا مقصد تو یہی تھا. گھومتے گھومتے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا. عالم دین، امت کے لیے وہی امام بنیں گے، امت کے لیے وہی نمونہ بنیں گے. لیکن جو مسئلہ مشہور ہے کہ کعبہ سے کفر نکلے گا تو کہاں اسلام باقی رہے گا. ہمارے علماء کے طبقے میں رسومات ہو، ان کی بچیوں کی نکاح خانی میں رسومات ہو، ان کی بچی کی تاریخ طے کرنے میں رسم ہو، ان کی بچی کی رخصتی میں دھمال ہو، تو لوگوں کو اسلام کہاں سے سمجھ میں آئے گا. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کیا ہے؟
بال مبارک، روتا تھا بال مبارک. کہا تیرے پاس کوئی دلیل ہے کہ یہ بال مبارک ہے؟ کہنا جہاں چل جائے سے. بادشاہ کے پاس گیا روتا ہوا کہ کیا ہوا؟ کہ بال مبارک لے کر لوگوں کے پاس گیا، لوگوں نے بوسا دیا اور مجھے ہدیہ دیا، اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تو انہوں نے بال مبارک کو دیکھا بھی نہیں اور مجھے بھگا دیا. جب کسی قوم کا یا کسی تحریک کا یا کسی جمعیت کا بڑا آدمی کچے کان کا ہوتا ہے تو بہت نقصان کر ڈالتا ہے. سنا ہوا فیصلہ. بادشاہ سمجھدار تھا کہ ٹھیک ہے جاؤ. چند دنوں کے بعد شاہ اسماعیل شہید کو بلایا. شاہ صاحب خیریت ہے؟ اللہ کا شکر ہے. کچھ دنوں پہلے آپ کے پاس کوئی آیا تھا کہ مجاور آیا تھا، کیا کہہ رہا تھا کہ یہ بال مبارک ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ میں نے پوچھا دلیل ہے تیرے پاس کہ بال مبارک ہے؟ تو اس نے نہ کہا تو میں نے اس کو بوسا بھی نہیں دیا، اس کو بھی کچھ نہیں دیا. اب بادشاہ کے ہاتھ میں سونے کا کڑا پہنا ہوا تھا بادشاہ نے. شاہ صاحب نے کہا بادشاہ سلامت، یہ سونا تمہارے لیے پہننا حرام ہے. بادشاہ نے کہا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ کہ ہاں میرے پاس دلیل ہے بخاری شریف. کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہاتھ میں سونا پکڑا اور ایک ہاتھ میں ریشم پکڑا اور آپ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں دنیا میں میرے امت کے مردوں کے لیے حرام ہیں. کہ کیا کروں کہ نکالو اس کو؟ بادشاہ نے نکالنا چاہا، نہ نکلا تو کہا شاہ صاحب تھوڑا تعاون کر دو. تو شاہ صاحب نے تعاون کیا، دونوں نے مل کر کھینچا تو نکلا. تو بادشاہ نے کہا شاہ صاحب یہ لے جاؤ اور بیچ کر غریبوں کو دے دینا، ہمیں بہت محتاط رہنا پڑے گا لوگوں کے مال کے بارے میں. شاہ صاحب نے کہا میں کیوں بیچوں؟ تمہارا ہے، تم بیچو اور دو، ورنہ لوگ کہیں گے کہ جو مسئلہ بتایا ہے وہ سونے کا کڑا لینے کے لیے بتلایا ہے. بہت احتیاط سے چلنا پڑے گا. تو یحییٰ علیہ السلام نے کہہ دیا بادشاہ سے کہہ دو یہ نکاح کرنا حرام ہے. بہت برداشت کرنا پڑتا ہے دوستو، لیکن بات حکمت کے ساتھ ہو، اللہ سے مانگنے کے بعد ہو، صحیح ترتیب سے ہو اور اپنی کوئی غرض نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس بات کا اثر سامنے والے پر ڈال دیتا ہے. ہمیں کیا لینا دینا ہے بھائی؟ یہ اللہ نے آپ حضرات کو، جو آپ کی اصلاحی جماعتیں ہیں، اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کرنے کا اور اللہ کے حکم پر لوگوں کو لانے کا. یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ کہو الحمدللہ. پابندی کے ساتھ کرو، خوشی خوشی کرو، بوجھ نہ سمجھو. ہمارے اعمال پر تو ہمیں بھروسہ نہیں ہے، لیکن ہماری اس محنت سے امت کا اور قوم کا رخ صحیح ہو گیا. امت اور قوم خرافات سے بچ گئی اور رسومات میں اپنی جان اور مال کو برباد کرنے سے خدا نے ان کو روک دیا. انشاءاللہ آخرت میں ہماری نجات کے لیے یہی کافی ہے. دیکھنے میں تو بہت معمولی ہے، 10-12 لوگ بیٹھتے ہیں، آدھا گھنٹہ بیٹھتے ہیں. اب سوچئے فتنے آ رہے ہیں، قوم دین سے ہٹ رہی ہے، جوان بے قابو ہو رہا ہے، عورتوں میں فیشنیں بڑھ رہی ہیں، اور لڑکیوں کے واقعات تو اس مسجد میں بیٹھ کر ہم کہہ نہیں سکتے، وہ واقعات ہو رہے ہیں. اور اللہ نے ہم کو ایک موقع دیا ہے کہ 15 دن میں 1 گھنٹہ بیٹھو. 15 دن میں 1 گھنٹہ تو مہینے میں کتنے گھنٹے ہوئے؟ بولو 2 گھنٹے. تو مہینے میں 2 گھنٹے اور سال میں کتنے گھنٹے ہوئے؟ اپنی قوم، اپنی برادری، اپنی سماج کے لیے جو بھاگے جا رہے ہیں بے دینی کے آگ کی طرف،
اور جو بھاگے جا رہے اللہ کی ناراضگی کی راہ کی طرف، ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں اپنی قوم کو سنبھالنے کے لیے. کبھی بیٹھے کبھی نہیں بیٹھے. نہ مولانا ہم تو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو بیٹھ جاتے ہیں. تو مسئلہ ہونے کا انتظار کرو گے؟ وہ تو بیٹھنے ہی کی برکت سے کئی مسئلے چھپ جائیں گے اور کئی مسئلے دب جائیں گے. معمولی نہیں ہے. ایک جگہ پر ایک شخص کے بارے میں اسرائیلی جماعت نے، ان کے کانوں تک بات آئی کہ فلانا بھائی جیسے یہ بیاض میں پڑے ہوئے. اب جمع ہوئے، بھائی ان کے پاس اب ہم میں سے کن ساتھیوں کا جانا مناسب ہے؟ 2 ساتھی وہاں گئے. وہ سامنے والوں نے دیکھا، سامنے والے نے، بھائی من خبر سے تمہیں چمایا، کون پکڑو سو؟ آج نہ بات کوئی گرم وایو مارا طرف سے نہیں آوے. ہو گیا کام ہو گیا، کوئی تقریر کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں اس میں بڑی عمر کے بھی ہوں، جوان بھی ہوں، علماء بھی ہوں، اور پھر جو ہمارے آگے وان ہیں، کیا اللہ نے ان کو تو ایک موقع دیا ہے، وزن ہے ان کا. خالی 2 جملے کہیں گے، 2 جملے، بھائی تمہیں جو کرو سو ہارو کرو سو. بعض جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ مالا بیٹا آج کل نہ اپنا نے پوچھا وغیرہ بدو شو کر سکیا چوتھی ہمت لایا اس لیے کہ آپ لوگوں نے خبر نہ باروں بار بیچین چکے شو بوٹو کا کیا مطلب اس کا کہ ہم بڑے ہیں ہمارے پاس آؤ. بڑائی کسی کی دنیا میں چلتی نہیں ہے. بڑائی اس کے ایک اللہ کی ہے. یہ آگے والوں کا تو ذہن یہ ہونا چاہیے کہ میں مر کر جاؤں تو میری فکروں کو اٹھانے والے ہزاروں جوان ہو، میری فکروں کو لے کر گاؤں میں سماج میں محنت کرنے والے سینکڑے لوگ ہو. یہ ہونا چاہیے. اور اللہ کا شکر ہے کہ آگے والوں کو اللہ نے وزن دیا ہے. جو وہ کہتے ہیں لوگ لے لیتے ہیں. ایک موقع ہے کہ اصلاحی جماعت والوں سے کبھی کبھی تمہیں بہت حالو کون کرو سو بھائی اللہ تمہیں جزائے خیر آ جائے. کاری آتی ضرورت پڑے تو ہمارا بنا ہوگی. کتنا جملہ ہے ہمت بڑھانے کا. اب یہ جو کام کریں گے ان آگے والوں کے نام عمل میں نہیں جائے گا. ہاں اس لیے یہ نہ سمجھے گا اگر بھتیجا اور آپ لوگوں کو گستاخ نظر نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے اس علاقوں میں آگے والوں کا احترام ہے لوگوں کے دلوں میں، اور آگے والوں کا ایک وزن ہے. بنا لو اپنی آخرت. ان اسرائیل جماعتوں کی ہمت افزائی کر کے اپنی آخرت بنا دو. تمہارے 2 جملوں سے ان کی ہمت بڑھ جائے گی. جیسے کوئی آدمی دواخانے میں داخل ہے، اب پھوپھا آیا، پھوپھا تو ہم دو نا، پھوپھا آیا بھائی کال کرتے تمہاری طبیعت تھوڑی ہاری دیکھا اسے، وہ مریض لیٹا ہوا ہے. کاپو آیا بھائی اوپری تو کال تو تمہیں وہ ایک دم بولتا ہی نہ تھا، نلتا ہی نہ تھا، نال تو ماشاءاللہ چہرہ تو تھوڑی رونق سے. کوئی دوسرا رشتے دار آیا، اسے کوئی بات نہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر آیا جو راؤنڈ لگا رہا ہے. آنے کے ساتھ કેમ છો؟ અરે અત્યારે તો બહુ સારું છે તમને 2 દિવસ પછી તમારો રજા આપી દઈશ. फर्क पड़ेगा? बोलो भैया, फर्क पड़ेगा? बस यही आगेवान है, यही आगेवान है. लोग कहेंगे तुम्हें वो हारो करो सो, पर आगेवान यूं कहेंगे कि ना माशाअल्लाह, तो दिल भर जाएगा नहीं भर जाएगा? क्या हम अकेले नहीं है? डॉक्टर ने वही बात कही जो 5-6 रिश्तेदारों ने कही, पर मरीज इतनी भूले लो से तो डॉक्टर ने कहा तो मरीज में जान आ गई. इंशाअल्लाह ये हमारे आगेवान इन इस्लाही जमातों को 2 बोल कहेंगे और उनकी हिम्मत अफजाई करेंगे. और कभी कभी जरूरत पड़ती है. अब किसी से मिलना है, कोई ना बारा हो उनो आयो इनी सोनी ना बारा हो या शुक्रा ना बारा हो या ना मामला कमाई ना बारा हो. अब इस्लाही जमात बापरी वो बार उभी से તમારો તો આપણો તો પેલો ગણકારે નહીં ભાઈ, પોતાના મનસાબના હાથી લીધા એ તો, અને આપણા આગેવાન છે યોના લીધા એ તો
બેદના જ્યાં આયશા શું છે શું મરદ ગાડો એક મસલો છે ગોમના અંદર અમારું ગજુ છે તમારી જરૂરત છે તો આયશા એમ કે ગમે લકડું લઈને ફરો તો કરો ये सही जवाब है हाँ तैयार છું કઈ જાઓ છો બોલો કના પણ જાઓ છો इंशाअल्लाह ये हमारी इस्लाही जमात जम जाएगी और इस्लाही जमात अच्छी तरीके से काम करेगी और इनकी हिम्मत बढ़ जाएगी। हमारे आगे वालों से गुजारिश है, इसीलिए इस्लाही जमातों के साथ आगे वालों को बुलाया है, जिम्मेदारों को बुलाया है। बस आपकी तो 2 बोल की जरूरत है। जो इसमें डॉक्टर आया ना हाँ ये करने की जरूरत है। तो याह्या अलैहिस्सलाम ने कहा कह दो बादशाह से हराम है। अब हालात आएंगे। आप अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे और लोग कहते अच्छा यही है जो ये कहते हैं कि मेरे ऊपर वही आती है और इनको नबी यही है, इशारा करते थे। ये मामूली चीज नहीं है। जब सही काम के लिए उठोगे ये इस भरोसे पर मत रहना कि बद्दा अपनी तारीफ करशी ना बात लोगों को खेचवा बराशी, इसकी परवाह न करो। अल्लाह के लिए बस लगे रहो। अल खल्क़ु अयानुल्लाह, मखलूक अल्लाह का कुंबा है और अल्लाह को वही बंदा पसंद है ज्यादा जो अल्लाह के कुंबे के साथ खैरखाई का मामला करे। खैरखाई 2 तरह की है, नंगे को कपड़ा पहना दो, भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, बगैर घर वाले का चप्पल बना दो, बीमार की दवा दारू का इलाज करो। बहुत बड़ी खैरखाई है, लेकिन सबसे बड़ी खैरखाई ये है कि उम्मत को हम जहन्नम से बचाएं। ये खैरखाई है। अपनी भी खैरखाई वही है बुजुर्गों कि हम अपने आप को जहन्नम से बचाएं और दीन के बगैर जहन्नम से बचाव नहीं होगा और दीन बगैर मेहनत की जिंदगी में नहीं आएगा। इसलिए कहीं ऐसा न हो कि 2 पार्टियों बनी हुई दुनिया में पार्टी है, हम नाम लेना मुनासिब नहीं है, फलाने पार्टी फलाने पार्टी। भाई તમે ત્રણ દાડા જાતા નતા પણ ગુસામુ हमें तो इस्लाही जमात वाला दिए थे कैसी बागला पाया सही नहीं है। जो इस्लाही जमात वाले हैं वही दावत वाले हैं और जो दावत वाले हैं वही इस्लाही जमात वाले हैं। दोनों काम करने की जरूरत है। बागला न पाड़ता पाड़िया सर हाँ दोनों काम। और असल काम में बता दूं अब आप तो मोर्चा तबलीग मोर्चा बेटी हुस्कन ऐसा नहीं है। असल काम दावत का काम है। ये दावत का काम ऐसा है जैसे खून की सफाई। जब तक खून की सफाई नहीं थी तो फोड़े हो रहे थे, अब खून की सफाई हो गई, अब फोड़ों की जरूरत फोड़े नहीं है तो पट्टी पाटा की भी जरूरत नहीं है। ये असल चीज है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उलमा को जमा किया और पूछा कि भाई ये उम्मत में जो हालात हैं वो किस बिना पर है। किसी ने कहा हजरत इल्म नहीं है, किसी ने कहा हजरत इनके पास ओहदा नहीं है, किसी ने कहा हजरत इनके पास माल नहीं है। मौलाना इलियास साहब सबका इनकार करते रहे। उलमा ने कहा हजरत आप बताइए। मौलाना ने बताया ज़ौफ़े ईमान, ईमान की कमजोरी है और ज़ौफ़े ईमान के लिए कुव्वत ईमान और कुव्वत ईमान के लिए दावत ईमान। नियत करो करेंगे। अब जब बादशाह को पता चला कि याह्या अलैहिस्सलाम ने फतवा दिया है तो कहा याह्या से कहो जबान बंद करो। क्या जबान बंद नहीं होगी, जबान बंद नहीं होगी। तो बादशाह ने कहा जब ये नमाज में हो उनकी गर्दन उतार दो, गर्दन उतार दी। यहां नबी की लाश तड़प रही है और वहां बाजे बज रहे हैं। यहां नबी की लाश तड़प रही है और वहां देगे पकाई जा रही है। यहां नबी की लाश तड़प रही है और वहां नंगे नाच हो रहे हैं। ओ मेरे भाइयों, शादियों में क्या हो रहा है? इतने उलमा और इतना दावत का काम और इतना दीनी माहौल और हम शादियों में बेचूड़ा देखे।
ہمارا ایمان کہاں ہے؟ ہمارا ایمان کہاں ہے؟ کہنا تو بہت آسان ہے، ان تاریخوں میں نکاح نہیں ہوگا، ان تاریخوں میں کیا چیز ہے یہ؟ پیارے نبی علیہ السلام کی سنتیں ذبح ہو رہی ہے اور نکاح میں عیاشیاں ہو رہی ہیں، بچی کی نکاح کے موقع پر دیگیں چڑھائی جا رہی ہے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی پیسوں کی نعمت کی ناقدری ہے۔ آپ علیہ السلام کی جو سنت ہے وہ تو ولیمہ ہے، پھر ولیمہ میں بھی بچتا ہے، ولیمہ کرتے ہیں اور پھر گیٹ پر ایک ٹیبل والا بیٹھتا ہے، آپ کہنا نا پیسہ اللہ تھا جو آپ کہنا کیا ہے یہ؟ اللہ کے نبی کی سنت کا سودا کرنا ہے بھائی۔ ولیمہ تو اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ وہ ملجب خرچوں سی ہوئی پورا کروانا تو انہیں گیدو پچھڑی تھی بتا رہے پاک لوگا کریے بھائی۔ میرے دوستو سنتوں پر آنا پڑے گا، صحیح زندگی پر آنا پڑے گا، یہ اس کی محنت ہے، اسلامی جماعت کی محنت یہی ہے کہ موقع محل سے کسی عالم سے بات کرا دو، حج کے موقع پر، رمضان کے موقع پر، عید کے موقع پر، موقع سے بات کرا دو، اور جہاں ضرورت پڑے کسی کا پجیرا نہیں لینا، کوئی نہ چیڑی تو پڑوانو، بس نظر چوکن نہ ہو، چوکنے گندوانوں سے، چوکنے مغار سے چیوی ریتی شو کروانو، اللہ سے مانگو، اللہ تدبیر سجائے کرو گے دور تھی بولو والا ہاں۔ تو اب رخصتی ہوئی، وہ عورت اور بادشاہ کمرے میں گئے، رات گزاری، اب صبح ہوئی، سورج نکل گیا، کوئی حرکت نہیں ہے محل میں، اور پیرانو کون ستا ہے کیا نا کون ستا ہے؟ بادشاہ تو بادشاہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ ہمارا بازار دور پڑی ہے، بخل ہوتی ہے، تو تعبیر بتلانے والے ہوتے ہیں، تو بلا ایک تعبیر والے کو، ہر ایک چانسوں سے کہ منہ میں تعبیر بتا دوں تو انہوں منع مر بتاؤ۔ ہاں حضرت نے بتاؤ حضرت آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہیں جیوتا ہشو અને તમારા જિંદગીના અંદર તમારી નજરો ના હોમે તમારો એક એક રિશ્તેદાર બધા મરીને જતા રહે, ફાંસી ચડાવ। બીજાને બોલે और બીજા આપને ખબર હોય છે आओ। अब बादशाह सलामत ये ख्वाब अरे गहरे लत्तू कहरे खैराती जुमेराती को नहीं आता, ये तो आप जैसे किस्मत वालों को आता है। कौन ही बात को सोच के ताबीर बताए। तो उसने कहा क्या कहना आपका, आपकी उम्र शरीफ तमाम रिश्तेदारों से ज्यादा लंबी होगी, तो बातें थे का इनाम दो। तो बादशाह है। अब बादशाह को कौन घंटी बजा के उठाने के लिए, लेकिन देखा कि कोई हरकत नहीं है। थोड़ी सी कुंडी में जाई, कोई हरकत नहीं, दरवाजा धकेला, कोई हरकत नहीं, फिर दरवाजा तोड़ा, हाँ बादशाह भी नंगा है, वो औरत भी नंगी है, और खुदा ने इन दोनों को पत्थर बना दिया। नबी को शहीद करके, नबी की जान को तड़पा कर, नबी अलैहिस्सलाम की बेइहतरामी करके तुम खुशियां मनाते हो, तुम अपनी मर्जी से शादियां करते हो, तुम अपनी मर्जी से रुखसतियां करते हो, तुम अपनी मर्जी से लड़कियों के रिश्ते करते हो, और तुम अपनी मर्जियों से कारोबार करते हो। अल्लाह अल्लाह है, बहुत डरने की जरूरत है। सबसे पहले हमारी ये जमातें अपनी इस्लाह की फिक्र करें, अपने घर की इस्लाह की फिक्र करें, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बात मानी न जाए। और ये हमारी इस्लाही जमातें हमारे समाज के लिए, हमारे कौम के लिए, हमारे इलाके के लिए, हमारे खानदान के लिए नमूना बने। हमारी औरतों का लिबास, हमारे घर वालों का पर्दा और हमारे घर वालों के सादगी दूसरों के लिए नमूना बने।
تب جا کے بات میں اثر ہوتا ہے۔ ایک عورت ایک بزرگ کے پاس آئی، کہا حضرت اس کو نصیحت کرو نہ گوڑ خوب کہیں سے۔ تو بزرگ نے کہا کالا بھی، وہ کل گئی تو کہا بیٹا گڑ نہیں کھانے کا۔ تو عورت نے کہا حضرت آؤس کیا ہو تو کال چم نے کیدو کہ وہ خود کھاتا تھا، انہیں بند کریوں پسند ہی دو۔ اس لیے میرے بھائیوں بہت اللہ نے اپنی آخرت بنانے کا حضرات کو موقع دیا ہے۔ فکر کے ساتھ، اڑن کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ خوشی خوشی بیٹھو اور فکر کرو، اللہ آپ حضرات سے ایسا کام لے گا کہ ہزاروں لوگ سود سے بچ جائیں گے، ہزاروں لوگ بیاس سے بچ جائیں گے، ہزاروں جوان فیشنوں سے بچ جائیں گے، ہزاروں بچیوں کی عزت سے بچ جائے گی۔ معمولی چیز نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ اپنے گھر کی بچیوں کو دوسری بچیوں کے لیے نمونہ بناؤ۔ ابھی ایجوکیشن کا زمانہ بنیا مگر چالے نا، لیکن اللہ نے حدیں قائم کی ہے، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی دیواریں ہیں۔ کوئی اپنی دیوار توڑے تو چٹلال جو کوئی اپنی دیوار توڑے تو وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کی حدود کو پار کر دے گا وہ ظالم ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ نے حدیں بتائی ہے کمانے کی، اللہ نے حدیں بتائی ہے شریعت پر چلنے کی۔ شریعت خود ایک حد ہے، اس کو مت توڑو، اس کے آگے مت جاؤ، اس کے آگے بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب بھائی اس زمانے میں پڑھنا پڑھانا ضروری ہے تھوڑا بہت، لیکن حد ہے۔ کیا حد ہے؟ کہ چھوکرو تو گھڑو تھئی جائے، دادو تھئی جائے تو شوق بڑھتو، لیکن دین کی حد میں رہ کر اس کا عقیدہ نہ بگڑے، اس کا عقیدہ نہ بگڑے، وہ دین سے دور نہ ہو، اس کی فکر کے ساتھ۔ لیکن بچی، کل میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا تو اس میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ نامحرم لڑکی کو کوئی آدمی دینی تعلیم دے سکتا ہے یعنی بالغ ہونے کے بعد؟ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا پڑھانے والے باید مستوی ہو، نو مقبول ہے، بولو نہیں ہے، اور پڑھنے والی رابعہ مصریہ ہو، اور پڑھانے کی جگہ بیت اللہ ہو، اور جو چیز پڑھائی جائے وہ قرآن شریف ہو، پھر بھی جائز نہیں ہے۔ آئینو آئیو اپنا ہمیں آئینو آئیو۔ اب اس میں دیکھ لو ہماری جوان بچیاں کیسے ماحول میں جا رہی ہے۔ ایجوکیشن ایجوکیشن، کیا کرو گے ایجوکیشن کو؟ دین کا دیوالہ نکال کر، اللہ کے غصے کو بھڑکا کر، اللہ کو ناراض کر کے ایجوکیشن کیا کرو گے؟ جو بچی کل برتن مانگے گی، جو بچی کل گھاس کاٹے گی کھیت میں، جو بچی کل بھینسوں کو سنبھالے گی، کل وہ بچی گھر کو سنبھالے گی، اس کے لیے ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ ہماری بات بھاوے نہیں تم ہونا، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، دین کی بات کہہ رہا ہوں۔ ہوش کے ناخن لو، اپنی جوان بچیوں پر رحم کھاؤ اور ان کو ایسے غلط ماحول میں بھیجنے سے بچو، ورنہ روتے نہیں آئے گا دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ کی حد کے اندر رہو، اسی میں رحمت ہے، اسی میں برکت ہے، اسی میں عافیت ہے، اسی میں حفاظت ہے، سب کچھ اسی میں ہے۔ دین اللہ نے اسی لیے دیا ہے، مذہب اسلام اسی لیے دیا ہے، اس کے علاوہ تو فتنوں کے سوا کچھ نہیں ہے، بربادیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلے اپنی ذات، اپنا گھر، اس کو نمونہ ہم بناوے دوسروں کے لیے، شادی کے موقع پر، رخصتی کے موقع پر، تاریخ طے کرنے کے موقع پر، ولیمے کے موقع پر۔ اسی لیے آپ علیہ السلام کے ولیمے مختلف ہوئے، صرف ایک ولیمے میں آپ نے لوگوں کو گوشت کھلایا، باقی ولیمے کیسے ہوئے آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو کیا ہمارا ولیمہ دال روٹی میں نہیں ہوگا؟ ہمارا ولیمہ معمولی کھانے پر نہیں ہوگا؟ شاندار ولیمہ کرنا یہ کوئی عزت کی چیز نہیں ہے، سادگی پر، اور جیسے مولانا نے کہا سادگی 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 ایمانی چیز ہے، اسی میں ہماری حفاظت ہے۔ اسی لیے ہماری اصلاحی جماعت کی بنیادیں 3 ہیں، معلوم ہے؟ چھٹی بنیادوں سے پہلی بنیاد
عمرہ مت کرو. پہلی بنیاد سادگی، دوسری بنیاد رسومات سے بچنا، اور تیسری چیز بس ان کو پکڑ لو. ایک مرتبہ میں اور مولانا یحییٰ صاحب وہ مدارس کے سفر میں تھے کاٹیا پاس، اور ہماری اسلامی جماعت بمبئی جانے والی تھی. تو ہم نے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی ہمیں بمبئی پہنچنا ہے وہاں اسلامی جماعت. تو ایک ساتھی تھا کہ کہا کیا کرتے ہو آپ اسلامی جماعت؟ میں نے کہا ہماری 3 بنیادیں ہیں، ایک تو سادگی، ایک رسومات سے بچنا، اور ایک حلال کمائی. کیا آپ 3 باتیں کہتے ہو، اس میں تو پورا دین آ گیا آپ کا. پورے دین کی حفاظت ہے اس میں. قدر کر لو، قدر کر لو. بہت سے سماج والے چھپ چھپ کر رو رہے ہیں کہ ہمارے جوانوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، ہماری عورتوں کو صحیح بات بتانے والا کوئی نہیں ہے، ہمارا سماج ہمارے ہاتھ سے گیا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس سماج کو کبھی بغیر رہبر کے نہیں رکھا. یہ جو فکریں ہو رہی ہے نا، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. کہو الحمدللہ. اور اہتمام کے ساتھ اس کو کرنے کی ضرورت ہے. کرو گے کون بند کرے گا؟ آپ کو کہا تھا تمہارا. اللہ مدد فرمائے، اللہ آسان فرمائے. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی، بہت بڑا مجمع آیا ہے. لیکن بس اپنی ذات کو نمونہ بناؤ، اپنے گھر کو نمونہ بناؤ، اور کچھ کوئی کڑوی کسیری کہے تو سن لو. اللہ بھائی آپ نے شو لیوا دیوا کوئی لیو دیو تمہارا بڑا مڑا سا. ارے سن لے اللہ کے لیے یار. لوگ دنیا کے لیے سن رہے، تو اللہ کے لیے سن. اتنی بڑی خیر کا کام مت چھوڑ. اور جیسے میں نے کہا رات کے اندھیرے میں کوئی ہمارے پاس آئے گا، عیشا مولوی صاحب تمہاری ضرورت ہے، نہ کہو، فوراً نیک کام میں شریک ہو جاؤ. اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے. لیکن وہی اصل کام کیا ہے؟ اصل کام کون کون جائے گا؟ اللہ صاحب. ہاں بھائی، جیسے مولانا حسین صاحب نے پہلے کہا تمیری بات میں، یہ ہماری اصلاحی جماعتیں جو ہیں ہر جگہ کی، وہ ہر 15 دن پر بیٹھو گے. اور ہماری جو حلقے کی جماعت ہیں وہ مہینے میں 1 دفعہ بیٹھیں. سمجھ میں آئی بات؟ انشاءاللہ اس بیٹھنے کا فائدہ آپ دیکھو گے، اور دیکھ چکے ہو. اور تھوڑی وسیع غفلت تھے انہوں نتیجہ حال کو لے رہے تھے آپ. اس لیے میرے بھائیوں، جو کام مسلسل کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان ربي العلي العلى الوهاب. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم أهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم احي الدين كله في العالم كله. اللهم اهد الناس جميعا. اے اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی پوری مغفرت کر. اے اللہ جو زمانہ جا رہا ہے، جو زمانہ گزر رہا ہے، اے اللہ فتنوں کی بساط ہو رہی ہے، اے اللہ فتنوں کی بہتات ہو رہی ہے. اے میرے مولا، دن بدن ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے. اے اللہ تو ہماری بھرپور مدد فرما، ہماری بھرپور مدد فرما. ہماری اور ہماری اولاد و نسلوں کی اور پوری امت مسلمہ اور اس کے قیامت تک کے آنے والے نسلوں کی تو ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ایمان ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے، ایمان ہمارے سب
سب سے بڑی پونجی ہے، ایمان ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اے اللہ تو اپنے کرم سے ہماری سرمایے کی موت تک حفاظت فرما۔ اے اللہ موت تک حفاظت فرما۔ ہم نادان ہیں، اپنی نادانی کی وجہ سے خواہشات کے کلہاڑے لے کر اور خواہشات کے پھاوڑے لے کر ہم نے اپنے ایمان کی جڑوں پر وار کیا ہے۔ نقصان کسی کا نہیں ہے، نقصان ہمارا ہے۔ اے میرے مولا ہمیں خواہشات کے میدان سے عافیت کے ساتھ نکال دے، تیرے احکامات والی زندگی ہمیں نصیب فرما دے، رسومات سے ہماری حفاظت فرما دے، سنتوں والی زندگی ہمیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ حلال پاک روزی برکت والی عافیت والی وسعت والی ہمیں نصیب فرما۔ حرام لقموں سے تو ہماری حفاظت فرما، حرام لقموں سے تو ہماری حفاظت فرما، حرام روزی سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے میرے مولا تجھے ہمارے ان بڑوں کے آنسوؤں کا واسطہ جنہوں نے رات پر ہمارے لیے تیرے سامنے آنسو بہائے ہیں، لوگوں کے در کے دھکے کھائے ہیں، لوگوں کی گالیاں برداشت کی ہے۔ اے اللہ ان کی قربانی کا واسطہ کہ تو ہماری اس قوم کو سنبھالا دے دے، ہماری سماج کو سنبھالا دے دے۔ اے میرے مولا تیرے بندوں کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے سوائے معبود اور بندے ہونے کے۔ اے اللہ تو نے بڑی قوموں کو برباد کیا ہے، بڑی قوموں کو تو نے نیست و نابود کیا ہے، بڑی قوموں کو تو نے دنیا سے ختم کیا ہے۔ ہماری کیا حیثیت ہے پتہ نہیں، ہم تو کس کی دعا کی برکت سے زمین پر ٹکے ہوئے ہیں، ورنہ ہم نے زمین پر رہنے کا اپنا حق ہم ختم کر چکے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ تھوڑی دیر کے لیے دھمال کرتا ہے، ہم باپ ہو کر ماں ہو کر برداشت نہیں کرتی ہے اور نہیں کرتے ہیں۔ تیری زمین پر شرابیں پی جا رہی ہے، تیری زمین پر جگار کھیلا جا رہا ہے، تیری زمین پر تیرے نبی کی سنتوں کے فریضے کیے جا رہے ہیں۔ کریم کرم ہے تیرا کہ تو نے ہمیں نبھایا ہے۔ کرم پر کرم کر دے، کرم پر کرم کر دے، ہمیں علتوں سے اے اللہ دور کر دے، گناہوں سے دور کر دے، اے اللہ رسومات سے دور کر دے، عافیت کا معاملہ فرما دے، عافیت کا معاملہ فرما دے۔ مولا آج دنیا ہے کل ختم ہو جائے گی، سارا ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لاد چلے گا بنجارا، سارا ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اے اللہ بادشاہ مرا ہے تو اس کے ساتھ اس کا تاج نہیں گیا ہے، فقیر مرا ہے تو اس کے ساتھ اس کا بھیک کا پیالہ نہیں گیا ہے۔ اے اللہ آخرت ہمارے دلوں میں اتار دے، دین کی اہمیت پیدا فرما دے، سنتوں والا جذبہ کو ہمیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ ایک گندگی کو کھرش کر عافیت کے ساتھ ہماری زندگیوں سے نکالنے کا فیصلہ۔ اے اللہ ہمیں نیکیوں کا عادی بنا دے، ہمیں سنتوں کا شیدائی بنا دے، ہمیں تیرے احکامات کا پابند بنا دے۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے اور ہماری آخرت بھی بہتر بنا دے۔ اے اللہ یہ کیا کمال کہ دنیا سجائی، دنیا چڑھائی، دنیا کو بنایا اور مر کر گیا پاگل اجڑی ہوئی۔ اے اللہ یہ اجاڑ ابھی نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ ابھی پیسے ہیں، مال ہیں، دھندے ہیں، ایسا کاروبار ہے، جوانی ہے، تندرستی ہے، یہ اجاڑ نظر آئے گا۔ دنیا والے باہر سے روئیں گے اور ہم نے جو اپنی آخرت اجاڑی ہے اندر سے حسرت بھر کر روئیں گے، لیکن رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو آگے بڑھیں گے بربادی ہی بربادی ہوگی۔ اے اللہ تو حفاظت فرما دے، تو حفاظت فرما دے، تو حفاظت فرما دے۔ یہ تیرے بندے کسی سے کچھ لینا نہیں، کسی سے کچھ لینا نہیں، کسی کی تعریف کے وہ انتظار میں نہیں ہیں، یہ بیٹھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں تاکہ
تاکہ امت اور ہمارا سماج اور ہماری قوم دین پر قائم رہے، سنتوں پر قائم رہے۔ اے اللہ ہماری اصلاحی جماعتوں کو جزائے خیر نصیب فرما دے، اے اللہ انہیں ہمت نصیب فرما دے، انہیں استقامت نصیب فرما دے، اے اللہ اور پورے عالم کے لیے اس قوم کو نمونہ بنا دے اور اصلاحی جماعتوں کو نمونہ بنا دے۔ اس زمانے میں قوم کس کی پڑی ہوئی ہے، لیکن یہ بیچارے وقت نکالتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تیرے لیے لوگوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ اے اللہ ان کی محنتوں کو برابر فرما، اس میرے خیر و برکات فرما، خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے مذاکروں کو قبول فرما، ان تیرے بندوں کی آمد کو قبول فرما۔ اے اللہ یہاں سے وہ ایک نیا جذبہ، نیا ارادہ، نئی امنگ اے اللہ لے کر جائے اور فکر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اے اللہ محنت کرنا شروع کرے اور ان کے ہاتھوں خیر وجود میں آوے تو اس کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں جو بیمار ہو ان کے گھروں میں، خاندان میں، امت میں ان کو شفاء کاملہ نصیب فرما، قرض داروں کو قرضوں سے بری فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرما۔ اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام کو اور آپ کے اہل بیت کو اور تمام صحابہ و صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہماری طرف سے اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے اپنی شایع نشان جزائے خیر نصیب فرما۔ اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام نے جو خیر مانگی ہے وہ تمام خیر ہمیں، ہمارے اولاد و نسلوں کو، ہمارے گھر کی مستورات کو، ہمارے اساتذہ و تلامذہ کو، ہمارے ملنے جلنے والے اور ہمارے محسنوں کو اور پوری امت مسلمہ کو نصیب فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہیے ہے ہم تمام کی حفاظت فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، مقامی ساتھیوں کی خدمت کو قبول فرما، دنیا آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ مرحمت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آمين يا رب العالمين برحمتك يا